حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق اسے محسوس کرتی ہے۔ چونکہ انسان اور جنات جو ہے وہ مکلف ہیں، مکلف یعنی کہ ان کے لیے روز جزا اور سزا جب قائم ہو تو ان سے سوال پوچھا جائے گا، اور سوال کے جواب کے مطابق جو ہے ان کے پاس نامہ اعمال ہیں جن کے مطابق انہیں پھر جہنم یا جنت ہے۔ تو جہنم یا جنت میں جانے کے لیے جن دو اسپیشیز کا یا اینٹیٹیز کا یا آپ سمجھ لیں کہ دو جو ہے قسموں کا، یعنی جنات اور انسان، جو ہمارے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کون کون سی اور مخلوقات ہیں۔ وما یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کی جنود کو سوائے اس کے، جنود یعنی اللہ کی فوج کو کوئی نہیں جانتا، اور کون کون سی مخلوقات ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سب آزمائش اور انسان کا اپنا اختیار جو ہے نا یہ مکمل باقی رہے گا، اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا، تاکہ انسان جو ہے اس کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ آنے والی زندگی میں جسے تم برزخ کہتے ہو تمہیں تکلیف سے ہمکنار نہ ہونا پڑے۔ تو اس عالم کی بہت سی باتوں، یعنی یہ جو عالم ہے برزخ کا، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ تو اب حاصل کلام کیا ہے وہ بھی اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات، کیوں؟ تاکہ یہ بات سب پر واضح بھی ہو جائے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اب آپ سو جاتے ہو، جب آپ سو جاتے ہیں تو انسان کی روح کا جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ جسم سے پرواز بھی کر جاتی ہے، اور پرواز کر کے وہ خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، یعنی عالم بیداری میں جسم پڑا ہے اور عالم نوم میں، سونے کے عالم میں روح پہنچ گئی ہے، لیکن ایک دوسرے سے تعلق باقی ہے کہ روح پر جو کچھ گزرتا ہے وہ جسم پر بھی گزرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کو کوئی راحت اور خوشی خواب میں ہوئی ہو اور آپ سوتے ہوئے بھی مسکرا رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو خواب میں مار پڑتی ہے، ان کو جسم پہ اٹھتے ہیں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ خواب میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہ جسم بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ دیکھیں نا ایسے بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خواب میں شفا ہو جاتی ہے، اٹھتے ہیں تو شفا ہوئی بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ نابینا تھے تو آپ کی والدہ نے دعا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ خواب میں آ کے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے یعنی امام بخاری کو شفا یاب کر دیا ہے۔ تو صبح اٹھے، امام بخاری چھوٹے سے تھے اس وقت، بہت کم عمر تھی، شفا یاب ہو چکے تھے، اور پھر ایسے شفا یاب ہوئے کہ چاندنی رات میں بغیر کسی شمع کے، دیا کے آپ لکھ لیا کرتے تھے اور پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ، قصیدہ بصیریہ، قصیدہ محمدیہ بلکہ کہنا چاہیے، جسے اب قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، جس کا نام قصیدہ محمدیہ تھا، کہ چادر والا قصیدہ، وہ امام بصیری نے جو لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، آپ نے جو نعت لکھی وہ حضور کو خواب میں سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو وہ آپ کو صبح اٹھے تو شفا ہو چکی تھی۔ اور چادر والا اس لیے اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، کیونکہ حضور نے خواب میں جو چادر عنایت فرمائی تھی صبح اٹھے تو سرانے رکھی ہوئی تھی۔ تو خواب کی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اس لیے آپ جب آپ دیکھیں نا، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، کیونکہ نیند بھی تو ایک موت ہی ہے، چھوٹی سی موت ہے، لیکن یہی ہے کہ عالم احلام میں، عالم یہ جو سونے کے عالم، عالم نوم میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ عالم یقظہ یعنی بیداری کے عالم میں بھی آپ کو محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو، اذیت ہو تو ادھر بھی ہو، اور کوئی راحت ہو تو ادھر بھی ہو۔ اسی طرح دوڑنا، مارنا، کھانا پینا، ایسے بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں کھلا دیا گیا، ہم اٹھے تو پیٹ بھرا ہوا تھا۔ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ہم نے وہ جنریشنز اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، کہ حرم شریف میں بیٹھے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اور آ کر کسی نے خواب میں، سو رہے ہیں
روٹی کھلا دی اور اٹھے تو پیٹ بھرا ہوا تھا اور منہ میں روٹی کا ذائقہ بھی تھا. یہ مشاہدات تو لوگوں کے ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس زندگی میں دیکھیں تو سوچے پرانے زمانے میں کیا کیا کچھ ہوا ہوگا. میں آپ کو مثال کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس مثال سے آپ عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق سمجھ لیں اور روح اور جسم کا تعلق سمجھ لیں. تو بہرحال اس عالم کی بہت سی باتوں کے ہمارے مشاہدے میں نہ آنے کی بات پھر قریب الفہم ہو جاتی ہے، آسانی سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کو. تو حاصل کلام کیا ہے کہ مردہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہے، جیسے سونے والا ہمارے درمیان سو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ آپ کے سامنے سو رہا ہے، بندہ آپ کے سامنے سو رہا ہے، لیکن اس کی روح پرواز کر کے کسی اور عالم میں ہے. یہی معاملہ ہے کہ آپ قبر دیکھ رہے ہیں، قبر بظاہر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، لوگ قبر کھودتے اس میں سے مردے کے ڈھانچے نکالتے ہیں. بہت ساری ایکسکیویشنز ہوتی ہیں اس طرح کی، پرانے ڈھانچے نکلتے ہیں، ان پہ تحقیق ہو رہی ہوتی ہے. پھر لوگ سوال کرتے ہیں بھئی ہم نے تو مردے کو ڈھانچے قبر میں سے نکال لیا، اب تو اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس کا عذاب اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. بعض چیزیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو خوردبین کے تحت یعنی مائکروسکوپ کے تحت دیکھ لیتے ہیں. مائکروسکوپک ہوتی ہیں وہ چیزیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہیں یا اتنی دور ہوتی ہیں کہ ہم اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیتے ہیں. وہ مشاہدے کی دنیا میں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری ظاہری آنکھ کی مشاہدے سے دور کی کوئی دنیا ہے. اس پر ادھر وہاں پر جو ہے نا ٹائم سپیس وہ نہیں ہے جو یہاں چل رہا ہوتا ہے، ہمارا ٹائم اینڈ سپیس کا جو معاملہ ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ مردے کو دفن کرنے والے جب لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ منکر نکیر اس سے حساب لینے آ جاتے ہیں. اچھا، عذاب قبر کی جو حقیقت ہے جو اس کو ہم قرآن کریم کی آیات سے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور احادیث نبویہ سے بھی بہت ساری کثرت سے ضمن میں احادیث مبارکہ آتی ہیں. بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے. اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور یہ عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کا جز ہے.